اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اللہ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس نے اپنے علم کی حفاظت کی۔ ہم سے پہلی امتیں، ان کے عوام تو کیا، ان کے علماء نے اپنا دین بیچ دیا۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ علماء نے بیٹھ کے خود اپنی کتاب تبدیل کر دی، اپنے دین کو ایک بک جانے والی چیز بنا دیا، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو مسخ کر دیا۔ اور اس امت نے آسمان سے اترے ہوئے دین کی صرف حفاظت نہیں فرمائی، زیر زبر کی بھی حفاظت فرمائی، جانوں کے نذرانے پیش کر دی۔ حبیب بن زید کو اللہ کے نبی نے مسلمہ کذاب کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، جھوٹا نبی، تو اس نے وہ غصے میں آ گیا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں نعم۔ اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع، مجھے تیری بات سنائی نہیں دی۔ جان بچانے کے لیے کہہ سکتے تھے، باہر جا کے توبہ کر لیتے کہ مجھے تیری بات سنائی نہیں دی۔ ان کا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، یہاں سے ہاتھ کاٹ دو۔ پھر کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، قال نعم، گواہی دیتے محمد اللہ کا رسول نے؟ کہا اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال لا اسمع، قال میں سنتا نہیں ہوں۔ کہ دوسرا ہاتھ کاٹ دو، یہاں سے کاٹ دی۔ پھر دہرایا گواہی دیتے ہو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی، میری رسالت کی گواہی کا مجھے تو سنتا نہیں ہے۔ انہیں ایک پاؤں کاٹ دیا۔ پھر اس نے دہرایا، پھر انہوں نے وہی کہا میں نہیں سنتا، یہ پاؤں کاٹ دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پاؤں کٹ گئے جان بچانے کے لیے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن اجازت دے رہا ہے، میرا اللہ اجازت دے رہا ہے، جان پہ خطرہ ہو کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو، بعد میں ہم سے توبہ کر لو۔ لیکن تاریخ لکھی جا رہی، یہ صحابہ ہیں، انہوں نے آنے والی نسلوں کو دین پہنچانا ہے، لہٰذا انہوں نے بوٹی بوٹی ہونا قبول کیا، لیکن اس آسمانی علم سے ایک سینٹی میٹر نہ ادھر نہ ادھر۔ پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول؟ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، گواہی دیتے ہو؟ کہ مجھے سنتا نہیں۔ انہوں نے کہا اس کی ایک بوٹی اتار دو، تو خنجر سے ایک بوٹی اتار دی، زندہ۔ پھر اس نے دوہرایا کہ مجھے سنتا نہیں، کہا ایک بوٹی اور اتار دو۔ ایک ایک بوٹی اترتی گئی اور وہ ادھڑتے گئے اور ادھڑ گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے موت کو گلے لگایا، لیکن آسمان کے علم میں خیانت نہیں کی۔ ان کی ماں کا سنو، جب یہ خبر پہنچی مدینہ کہ حبیب بن زید کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، تو ان کی ماں ام عمارہ نصیبہ بنت کعب، کہا ام عمارہ حبیب کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، تو اس صبر کے پہاڑ ماں نے کیا کہا، لہذا اليوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا۔ کمال، وعند اللہ احتسبتہ، اور یہ صلہ مجھے میرا اللہ دے گا، میں نے لوگوں سے کیا لینا ہے، اسی لیے تو دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے دودھ پلایا تھا۔ یہ اللہ نے اس امت کو شرف بخشا کہ انہوں نے اللہ کے علم کی حفاظت فرمائی۔ اس کے سوا جتنا علم ہے وہ انسانی تجربات ہیں، مشاہدے ہیں، جھوٹ بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ
خود فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس علم ہی تھوڑا ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ هم غافلون، انہیں صرف یہ مٹی گارے کا علم ہے، انہیں آخرت کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ بل ادارک علمهم فی الاخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون، یہ آخرت کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، جو کچھ تمہارے پاس علم ہے وہ اندازہ، وہ آنکھ نے دیکھا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ کان نے سنا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ ہاتھ نے چھوا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ دماغ نے سوچا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ زبان نے چکھا کبھی غلط کبھی ٹھیک۔ 5 سینسر 5 حواس سے 5 سے انسان علم لیتا ہے، وہ خود ہی کمزور ہیں تو آنے والا علم بھی کمزور ہے۔ یہ جو بچے نے حدیث پڑھی ہے، ان کے سامنے جو کتاب پڑھی ہے، یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ قول فیصل ہے، یہ قول فیصل ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ ناقابل تبدیل ہے، عدل و انصاف کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ یہ کلام علم اللہ کا، علم اللہ کا کلام مکمل ہو چکا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات، نہ یہ بدلتا ہے نہ اسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ کسی میں طاقت ہے اس کو تبدیل کر دے، نہ یہ اپنی ذات میں بدلتا ہے، اسے بدلنا چاہو بدلے گا نہیں، اسے آگے پیچھے کرنا چاہو ہوگا نہیں۔ 1935 میں جرمنی طاقت میں آیا، ان کے پادریوں نے تورات کو اکٹھا، انجیل کو اکٹھا کیا، 70 نسخے پوری دنیا سے جمع ہوئے۔ جب انہوں نے ان کو ایک دوسرے سے ملایا تو ہر نسخہ دوسرے سے مشرق مغرب کے فاصلے پر تھا، زمین آسمان کے فاصلے پر تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اب اس میں سے کون سا نسخہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان کے 70 نسخے اور قرآن کے 40,000 نسخے جمع کیے، 40,000۔ اور اس وقت قرآن ایسے پریس نہیں تھے، زیادہ ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن تھا۔ 40,000 قرآنوں کو کئی سال لگا کے ملاتے رہے، کہیں زیر زبر کا فرق بھی نکال نہ سکے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم، یہ میرے رب کا قرآن ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے جو یہ ہمارے بچے نے پڑھا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ میرے رب کا اتارا ہوا کلام ہے۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، کس کا ہے؟ تنزیل وہ آ رہا ہے، یہ جو تنزیل ہے نا، اتارا گیا ہے نہیں۔ میں اس تنزیل کا آپ کو میرے چہرے پر غور کروں، میں کہتا ہوں او آ گیا تو میرا چہرہ بتا رہا ہے، میرا لہجہ بتا رہا ہے، کوئی ہمیں جنہوں میں پسند نہیں کرتا وہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں او استاد جی آ گئے، تو ایک دم میرے چہرے کا تاثر پر ہیبت ہے، استاد جی آ گئے، ادھر بھی استاد بیٹھے ہیں ادھر بھی بیٹھے، تو میرے چہرے پر ایک تاثر آتا ہے عظمت کا، عقیدت کا، محبت کا اور حیرت کا۔ وہ آ گئے، تنزیل آ گیا، اتارا گیا نہیں، مجھے دیکھنا، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ میرے چہرے کو پڑھ لو، میں لفظوں سے بھی کچھ پیغام دے رہا ہوں، حیرت کا، ہیبت کا، جلال کا، اور چہرے کے تاثر سے بھی میں پیغام دے رہا ہوں، ایک ہیبت کا، ایک جمال کا، ایک جلال کا۔ وہ اتارا گیا ہے، یہ نہیں، یہ کلام ہے۔ قرآن کتاب ہے، لکھا گیا، اصل تو یہ کلام ہے۔ تورات میرے رب کی زبان سے نہیں نکلی، زبور میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں، تورات میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں، انجیل میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں، لکھی ہوئی اتاری گئی یہ کتابیں، لیکن قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ کلام تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ۔
تفصیل الکتاب لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن ولا من خلفہ، اس کو کسی طرف سے بھی غلط نہیں کیا جا سکتا. تنزیل وہ آ رہا ہے کدھر سے؟ ایک حکم آتا ہے ڈی سی کی طرف سے اور ڈی پی او کی طرف سے، ایک حکم آ جاتا ہے صدر پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، تو حکم کی طاقتیں بدل جاتی ہے. تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس کی طرف سے آیا ہے جس نے آسمان کی چھت بنائی، زمین کا فرش بچھایا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. میرا رب کون؟ جس نے زمین کا فرش بچھایا. یہ کلام کس کا ہے؟ جس نے آسمان کی چھت کو اٹھایا. یہ کلام کس کا ہے؟ جس نے تاروں سے آسمان کو حسین بنایا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یہ کس کا کلام ہے؟ جس نے چاند و سورج کو گھمایا. الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. یہ کس کا کلام ہے جو دن رات کا نظام لے کر آیا؟ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ. یہ کس کا نظام ہے جو رات کو کھڑا کر دے تو دن نہ آئے؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. ہے کوئی اس رات کو لے جانے والا سوائے اللہ کے؟ یہ اس کا کلام ہے. یہ کس کا کلام ہے جو دن کو کھڑا کر دے تو رات کوئی نہ لا سکے؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. تو یہ کس نے کیا؟ من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. یہ اللہ ہے، یہ خالق مالک رازق قہار جبار مہیمن عزیز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الرقيب المجيب الواصل المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله. ذلكم الله ربكم الحق. یہ ہے تیرا میرا حقیقی رب، سچا رب. اس کا نام ہے اللہ. اس کا نام ہے، کہو آج کے بعد خدا نہیں کہنا، اللہ کہنا. فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ادھر بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہیں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا نام خدا نہیں ہے، یہ ہم نے رکھا ہے، ہم نے رکھا ہے. پتہ نہیں کس نے رکھا ہے، کسی فارسی نے رکھا ہے دو لفظوں سے، خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، مخفف ہو گیا خدا. میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. اہل علم سے کہتا ہوں اللہ بلوایا کریں، اللہ بولا کریں، اللہ لکھا کریں. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میرا عربی ذوق ہے. اس ذوق پر بھی خدا کو پورا اترتا ہوا نہیں دیکھتا، اور خود میرے اللہ کی خبر ہے. اللہ لا الہ الا ہو، میرے اللہ کی خبر ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا ہو، میرے اللہ کی خبر ہے.
یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم، میرے اللہ کی خبر ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرا رب اپنا نام بتا رہا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ہاں بچو، اساتذہ کرام، علماء، اللہ بولا کریں، جو لفظ اللہ میں نور ہے خدا میں نہیں ہے، اللہ میرے رب نے اپنے لیے منتخب کیا، میں نے کسی فارسی کا خدا لے کے اسی کو ہی بولنا شروع کر دیا، اس میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ، کہو پھر کہو پھر کہو، اللہ کی قسم عرش تک نور پھیل گیا کہ اللہ نے اسے اپنے لیے پسند کیا۔ پھر ابن المنظور نے حروف پر بھی بحث کی ہے اپنی لغت میں، لسان العرب میں، ایک مختصر ہے، وہ کہتے ہیں نقطے والے حرف کمزور ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہیں، اور اس کی ایک وجہ جو سب کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتا نہیں سکتا جب تک نقطہ نہ لگے، ایک یا دو یا تین، تو وہ کمزور ہو گیا، آسرا چاہیے۔ بغیر نقطے والا حرف وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کا محتاج نہیں، وہ طاقتور ہو گیا۔ میرے اللہ نے اپنے نام کے لیے وہ حرف استعمال کیے جس میں نقطہ نہیں، اللہ ہے نقطہ۔ اپنے نبی کے لیے جو نام پسند کیا بغیر نقطے کے، محمد، احمد، ہے نقطہ؟ اللہ نقطہ نہیں، محمد نقطہ نہیں، احمد نقطہ نہیں۔ ایک اور مطابقت، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، احمد بھی 4، محمد بھی 4، اللہ بھی 4 حرف، یہ تینوں کو جمع کیا تو 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ توحید و رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ توحید، محمد الرسول رسالت، لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں، ایسے طول کے ہمیں کلمہ دے دیا کہ لا الہ الا اللہ 12، محمد الرسول اللہ 12۔ یہ میرے رب کا حسن انتخاب ہے، حسن انتخاب ہے۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں۔ آدم ذرا گہرے رنگوں والا، نوح رونے دھونے والا، یعقوب پیچھے آنے والا، موسیٰ پانی سے پکڑا جانے والا، عیسیٰ سرخ رنگت والا۔ یہ میں نے چند نبیوں کے آپ کو نام بتلائے ہیں، ناموں کا مطلب بتایا ہے۔ اس طرح پورے انبیاء جتنے تشریف لائے ہیں، کسی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ میرے نبی کے دونوں ناموں میں نبوت کا خوبصورت معنی پایا جاتا ہے۔ احمد کون؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتا ہو۔ محمد کون؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کروائی جاتی ہو۔ پھر محمد کی میم ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے، احمد کی الف ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے۔ قرآن کا پہلا حرف ہے الحمد، الف لام ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے۔ قرآن حمد شروع کر رہا ہے، محمد کی میم میں سے ہٹ کر حمد نکل رہا ہے، احمد کی الف سے ہٹ کر حمد نکل رہا ہے۔ یوں میرے اللہ نے اپنے نبی کے دونوں ناموں کو قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ جوڑ دیا، پہلے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ ہے جو میری تعریف کرے گا، یہ ہے جس کی پھر میں تعریف کرواؤں گا۔ یہ میرا وہ نبی ہے جو میری ایسی تعریف کرے گا کہ دنیا میں کبھی کسی نے نہ کی، اور پھر میں اس کی ایسی تعریف کرواؤں گا کہ دنیا میں کسی کی ایسی تعریف نہ ہوئی، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے۔ ہاں تنزیل وہ آ رہا ہے، کون بھیج رہا ہے؟ ممن خلق الارض، زمین کا بنانے والا،
والسماوات العلا، بلند و بالا آسمانوں کی چھت بنانے والا کون ہے؟ ابھی نام نہیں آ رہا، نام پیچھے، صفات آگے، تجسس بڑھتا ہے، تجسس بڑھتا ہے۔ یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ ارے یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ الرحمن، الرحمن تو صفت ہے، کیا اور کیا خوبی ہے؟ علی العرش استوا، عرشوں پہ استوا ہے۔ کون ہے کہ پہلے سنو وہ کرتا کیا ہے، اس کی بادشاہی کیا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین آسمان اس کے تابع غلام مل، زمین آسمان کے درمیان اس کی شہنشاہی، زمینوں کے نیچے اس کی شہنشاہی، مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت، ناری نوری آبی خاکی خلائی ہوائی، 4 پاؤں 2 پاؤں، تیرنے والے اڑنے والے، چھپنے والے ڈسنے والے، تھاڑنے والے چنگاڑنے والے، جھپٹنے والے، جاندار بے جان نوری ناری سب پر جس کی بادشاہی ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی کو سنبھالتا کیسے ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو زور سے بول جیسے میں بول رہا ہوں، تیری سن رہا ہے، تو آہستہ بول تیری سنتا ہے، تو کان میں سرگوشی کر تیری سنتا ہے۔ اب اور کیا کر؟ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا، زبان تالو سے لگا، ہونٹ بند کر، میں کیا بولا آپ کو پتہ چلے؟ میں کیا بولا مجھے بھی نہیں پتا چلا، میں نے محسوس کیا، میرے کانوں نے نہیں سنا۔ تو انسان کی وہ بات جو اپنے دل کی دھڑکنوں سے کرتا ہے، زبان حرکت نہیں کرتی، اسے عربی میں اخفا کہتے ہیں۔ تو میرا رب خبر دے رہا ہے میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں کہ اتنی کائنات ہے، زندہ بھی مردہ بھی جاندار بھی بے جان بھی، میں تمہارے زور کا بول بھی سنتا ہوں۔ جب زبان تالو سے لگ کر بند ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکنوں سے بولتے ہو تو میں تمہارا وہ بول بھی سنتا ہوں۔ ارے بھائی بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ جب حیرت بڑھ گئی، پیمانہ جھلکنے لگا، اب آیا نام، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى، صفت لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، صفت بادشاہی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، صفات بادشاہی۔ ہے کون؟ اللہ۔ اب آیا کون ہے؟ اللہ، اور اس کا کوئی مقابل ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں، احد ہے، صمد ہے۔ کوئی صفات میں اس جیسا ہے؟ نہیں، لہ الاسماء الحسنى، نہ صفات میں کوئی اس جیسا ہے، نہ ذات میں کوئی اس جیسا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اس 4 دیواری اور اس جیسی اور 4 دیواریاں جو پورے ملک میں ہیں، اور اس میں یہ درویش لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، چٹائیوں سے سل کر پیڑ پہ پتھر باندھ کے۔ پوری دنیا میں ایسے طلبہ کوئی نہیں ہے جو 11 سال اپنے دے دیں جوانی کا بہترین حصہ اللہ کا علم سیکھنے کے لیے۔ ایسے علماء کوئی نہیں ہیں جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر پوری زندگی گزار دیں، بیمار ہو جائیں تو اپنی تنخواہ سے دوا نہیں لے سکتے، بچی جوان ہو جائے اپنی تنخواہ سے شادی نہیں کر سکتے، زندگی بھر اپنے گھر کی چھت نہیں بنا سکتے۔ یہ چٹائیوں سے سل کر بیٹھے ہوئے لوگ یہ اس ملک کے محسن ہیں، پوری امت کے محسن ہیں، پوری انسانیت کے محسن ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو سینے سے لگایا اور ایک حرف بھی کمی بیشی نہیں آنے دی۔ ایک حرف قتیبہ بن بکار کے درس میں ملک کافور اخشیدی بادشاہ مصر آ کے درس میں بیٹھا کرتا تھا۔ اس سال کے بعد 1000 دینار ہدیہ دیا کرتا تھا، 1000 دینار۔ 1000 دینار 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 18 برس وہ ہر سال 1000 دینار دیتا رہا، 36 کروڑ ان کے گھر چلا گیا۔
18 برس کے بعد ایک پرچہ سامنے رکھ دیا، حضرت اس پہ دستخط کر دیں۔ ایک غلط فتویٰ مانگا، غلط فتویٰ مانگ، عتیبہ بن بکار فرمانے لگے میں اس پہ کبھی دستخط نہیں کروں گا۔ کہ آپ کر دیں، میری حکومت کا مسئلہ ہے، سیاسی ضرورت ہے اور آپ کو دنیا مانتی ہے، لہذا آپ کو سائن کرنے ہوں گے۔ کہ میں نہیں کر سکتا، میرے رب کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو ایک دم غصے میں آ گیا، میرے پیسے واپس کرو یا سائن کرو۔ اب اس کو خیال ہے یہ درویش آدمی ہے، انہوں روٹی نہیں لگتی، اس 18,000 کتوں واپس کرنے۔ میں نے بتایا 36 کروڑ روپیہ بنتا ہے 18,000 دینار۔ 36 کروڑ تو آج کا بڑے سے بڑا ارب پتی ایک دن میں واپس نہیں کر سکتا، کہے گا میں نے مہلت دے۔ تو یہ تو درویش آدمی اس کے پاس کہاں سے ہوگا کہ میرے پیسے واپس کر یا یہاں سائن کر۔ ان کا بہت اچھا، اٹھے گھر گئے، 18 تھیلیاں جیسے بادشاہ کے خزانے سے نکلی تھی، مہر لگی ہوئی بند، انہوں نے ان تھیلیوں کو کھولا بھی نہیں تھا۔ 18 کی 18 آ کر اسے سامنے پھینک کر فرمایا تو نے میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تھی، تو نے میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تھی، چلے جا، نکل جا۔ اس امت کو اللہ نے بہت بڑی تعداد میں ایسی ہستیاں دیں جو چر گئے آروں سے، نشروا بالمناشیر، آروں سے چر گئے، حملوا علی الاخشاب، سولیوں پہ لٹک گئے، لیکن اللہ کے پیغام میں اور اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں زیر زبر کی کمی نہیں آنے دی۔ علم تو نام قرآن کا ہے، علم تو نام میرے نبی کے حدیث کا ہے۔ اس علم کے بغیر کون بتائے گا کہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ تھک گئی دنیا کی سائنس ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ زمین آسمان کا بنانے والا کون ہے۔ میرے رب نے اعلان کر کے سنا دیا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ اللہ ہے جس نے زمین آسمان 6 دن، ثم استوى علی العرش، عرش کا استوا، یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام، یطلبہ حثیثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستارے سیارے بنانے والا اللہ۔ یہ سورج کہاں سے آیا؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ چاند کہاں سے آیا؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ ان کا نظام درست کیسے ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ ان کو سنبھالتا کون ہے؟ يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، ان کو سماء طارق النجم الثاقب، یہ دھرتی کا فرش کس نے بچھایا ہے؟ والارض بعد ذلك دحاها، میرے اللہ نے بچھایا ہے۔ اس میں سے پانی چارہ کس نے نکالا ہے؟ اخرج منها ماءها ومرعاها، میرے اللہ نے نظام بنایا ہے۔ پہاڑ کون لے کر آیا ہے؟ والجبال ارساها، تیرے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا ہے، کس لیے ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ زمین آسمان میں بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزی صحابہ، وہ اللہ لے کے آتا ہے۔ اس میں پانی کون بھرتا ہے؟ ان سے پانی کون برساتا ہے؟ کب وہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ انا سببنا الماء صبا، زمین کو کون پھاڑتا ہے؟ وہ اللہ پھاڑتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر اس میں سے پھل پھول غلے کون نکالتا ہے؟ وہ اللہ نکالتا ہے۔ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، یہ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ وتصریف الرياح، یہ بادلوں کو ہیر پھیر کون کرتا ہے؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض، یہ سمندر میں کشتیاں کون چلاتا ہے؟ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ وما أنزل الله من السماء من ماء، زمین میں زندگی کون لاتا ہے؟ فأحيا به الأرض بعد موتها، یہ پوری دنیا میں مختلف شکلوں کی کو کون زندگی دیتا ہے؟ وبث فيها من كل دابة، یہ رزق کون پہنچاتا ہے؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ والله خلقكم من تراب، اللہ ہے، پھر ثم من نطفة، تمہیں
مٹی سے نکالا نطفے کی شکل میں، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر نطفے کو علقہ، علقہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ علقہ کو جونک کس نے بنایا؟ علقہ ایک جونک کی شکل بنتی ہے، پھر اسے لوتھڑا کون بناتا ہے؟ فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ زندگی موت کا نظام کون بناتا ہے؟ خلق الموت والحیات، اور یہ کیوں بناتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کون کرتا ہے۔ یہ حق و باطل کی تمیز کس نے کروائی؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کھل کے واضح کس نے کر دیا؟ کس نے واضح کر دیا؟ ہدیناہ النجدین، کھول کے واضح کر دیا ہے۔ حق بھی ایک پہاڑ کی طرح ہے، باطل بھی ایک پہاڑ کی طرح کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے، کمزور آنکھوں سے نظر آتا ہے، اندھے کو بھی نظر آتا ہے۔ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط شیطان ہے، یہ شیطانی راستے ہیں، یہ رحمانی راستے ہیں۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا، میرا اللہ بتاتا ہے۔ لعب و لہو ہے، زینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ متاع الغرور، اس کی قیمت کیا ہے؟ متاع قلیل، اس کی زندگی کیا ہے؟ ایام معدود، یہ تھوڑے دنوں کا ساز و سامان ہے، یہ مٹ جانے والا ساز و سامان ہے۔ اس میں میرے آنے کا کیا مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے آنے میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے تو درخواست نہیں دی تھی، میں کیوں آیا ہوں؟ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس لیے آیا کہ اپنے رب کی بندگی کر کے اسے راضی کر۔ یہ پھر موت کیا ہے؟ یہ موت کے بعد کیا ہے؟ کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا، میرے نبی نے بتایا کہ ہم ثم اماتہ فاقبرہ، مارا، قبر میں اتارا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا تمہیں اٹھاؤں گا، ساری کائنات کو موت دے گا، موت دینے کے بعد زندہ کرے گا، زندہ کر کے زمین بچھائے گا، آسمان کی چھت بنائے گا، دوبارہ ساری کائنات کو یوں بنائے گا۔ پھر ساری کائنات کو زندہ کرے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں۔ جیء یومئذ بجہنم، جہنم آ رہی ہے۔ ازلفت الجنۃ للمتقین، جنت آ رہی ہے۔ وإن منکم الا واردها، پل صراط آ رہا ہے۔ ونضع الموازین القسط، ترازو آ رہا ہے۔ وإذا الصحف نشرت، پیپر کھولے جا رہے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، آج سارے بھید کھول کے دکھائے جائیں گے۔ دنیا میں چھپائے گئے، یہاں دکھائے گئے، یہاں چھپایا گیا، وہاں دکھایا جائے گا۔ وہاں تیرا پیپر، تیری فائل، میری گردن میں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، میری گردن میں ہے۔ اور پھر ایک کو ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، ایک کو اللہ کھڑا کرے گا۔ اور میدان حشر کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا ہر انسان کے، طارق جمیل آ جائے حساب دینے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے، اگر موت ہوتی تو طارق جمیل کا کلیجہ پھٹ جاتا اور یہ وہاں مر جاتا۔ وہ کوئی نیک ہے یا بد ہے، ایک دفعہ ٹانگیں کانپ اٹھیں گی، لرز اٹھیں گے، اور میرا اللہ سامنے بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا۔ اعطیت انعمت علیہ ارنی ماذا صنعت فیہا، زندگی، رزق، صحت سب کچھ دیا، آج کیا کر کے آئے ہو؟ آج ترازو تولے گا۔ دنیا میں میرا پیسہ تولتا ہے، میری زمین تلتی ہے، میرا دنیاوی مرتبہ تلتا ہے، اور میدان محشر میں میرا عمل تلے گا، میری سچائی، میرا جھوٹ، تقوی اور فسق و فجور اور کفر اور ایمان اور غفلت اور بیداری، یہ آج جو چیزیں تولے جانے والی ہیں وہ سونا چاندی نہیں، وہ عمل ہے، نیکی ہے،
برائی ہے تولو، جھوٹ تولے گا، سچ تولے گا، زنا تولے گا، نکاح کو تولا جائے گا، عدل کو تولے گا، ظلم کو تولے گا، محبت کو تولے گا، نفرت کو تولے گا، کھوٹ کو تولے گا، دیانتداری کو تولے گا، سچائی کو تولے گا، رشوت کو تولا جائے گا، رزق حلال کو تولا جائے گا۔ آج ہر کھرے کھوٹے کو اللہ سامنے کرے گا اور پھر تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا اور نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، اس کو کامیابی کا پروانہ ملے گا، اس کے ہاتھ میں ملے گا، وہ نعرہ لگائے گا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہو، یہ نعرہ ہے ہو، جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں ہو۔ اللہ نے اس کو لفظ بنایا بڑے خوبصورت انداز ہے، کہے گا ہو، وہ کہیں گو تینوں کیوں ہے، کہے گا اقرأوا کتابیہ اقرأوا، ہاں یہ نعرہ ہے، اس کو قرآن نے لفظ بنایا ہم جب ہو، خوشی سے بے ہنگم آواز کو نعرہ کہتے ہیں، تو اس کی آواز ہوگی خوشی کے پیپر ہاتھ میں، تو ایسے کرو وہ خود نہیں ہویا کی وہ کہے گا اقرأوا کتابیہ، اور بھائی بہ جاؤ نہ لڑائی کرو، بہ جاؤ، اگے میرا گلا بیٹھا جانا تو تسی بولی جاندے ہو، اقرأوا کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو۔ وہ کہیں گے میں پاس ہو گیا، کہیں گے کیسے پاس ہو گیا، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا، میں لگا رہا۔ اوپر سے اللہ بیچ میں بات فرمائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو، مزے کی زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، اس میں کھانا پینا مبارک ہو، کھاؤ پیو، نہ پیشاب ہے نہ پخانا ہے، جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا، آج اس کا صلہ اپنے رب سے لے لو، جاؤ کھاؤ پیو۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں، آپ نے کہا ہے، اور انگور مہنگا ہوتا ہے، عرب میں ہوتا نہیں تھا، طائف میں تھوڑا سا ہوتا تھا، تو وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا، کم عنقود واحد، یا رسول اللہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا، آپ نے کہا ایک کوہ ایک مہینہ اڑتا رہے مسیرۃ الشہر۔ تو ایک دن میں نے ایسے ہی جنت بیان کی، تو اگلے دن میرا ٹاکرا ہو گیا، کہنے لگے مولانا صاحب کیسی ہوائی باتیں آپ کرتے ہیں، ایک گچھا نہیں، یہ کہاں ہے اتنی بڑی جنت؟ میں نے کہا جنت کو چھوڑو، دنیا کی بات کرتے ہیں جو دیکھی جا چکی ہے، میں نے کہا یہ ہماری زمین جس گلیکسی میں ہے، گلیکسی کیا کشاف، ہمارا سولر سسٹم یعنی ہمارا سورج کا جو سسٹم ہے، سورج کی روشنی جاتی ہے کوئی 9.5 ارب میل تک، آخری جو ستارہ ہے ہمارا وہ پلوٹو ہے، تو پلوٹو تک سورج کی روشنی جاتی، آگے نہیں جاتی، آگے اور سورج ہیں، تو ہمارا جو یہ نظام شمسی ہے 9.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اور اس میں جو یہ ہماری زمین بھی ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا ایک مجموعہ ہے، 17 کہکشائیں کٹھی چل رہی ہیں، اس میں ہماری زمین بھی ہے۔ آپ کو اندھیری رات میں ایک سفید راستہ نظر آئے گا، ہم اس کہکشاں کا حصہ ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ناسا والے کہتے ہیں کہ ان 17 کہکشاؤں میں سفر کرنے کے لیے اگر روشنی کی رفتار سے سفر شروع کیا جائے، روشنی کی رفتار کیا ہے روشنی کی، 1,24,000 کلومیٹر فی سیکنڈ، 1,24,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے ہم سفر شروع کریں تو 17 کہکشاؤں سے پار نکلنے کے لیے 20 لاکھ سال چاہیے، 20 لاکھ سال چاہیے، اور 10 کھرب سے زیادہ گلیکسیز یہ آسمان کے نیچے سفر کر رہی ہیں، تو جنت کتنی بڑی ہوگی، کہنے لگے ہون سمجھ آ گئی۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک انگور کتنا بڑا ہوگا؟ سیدھا سادہ سال آپ نے کہا کبھی تیرے ابا نے بڑا چھترا ذبح کر کے اور اس کی کھال اتار کے تیری اماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا دے؟ ہاں، یہ کئی دفعہ
هل ذبح ابوك من غنمك تيسا عظيما فسلخ إحابه وأعطاه لأمك وقال لها اتخذي منه دلوا. کبھی تیرے ابا نے یہ کیا ہے کہ بڑے چھترے کی کھال اتار کے تیری اماں کو دیو کا ڈول بنا؟ کہا ہاں جی کئی دفعہ. آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ایک ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو سر کھجا کے کہنے لگا پھر میں نے میری بیوی نے تو ہی کوئی کافی. آپ نے کہا عامت عشیرت تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے. ایک بدو آتا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں لیکن ان کے سب زمرد کے پر ہیں وہ تمہیں لے کے ہوا میں اڑ. دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہیں؟ آپ نے کہا اونٹ بھی ہیں وہ بھی تمہیں ہوا میں لے کے اڑیں گے، زمین پہ چلاؤ گے تو چلیں گے ورنہ ہوا میں اڑیں گے. تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور بھی ہے؟ چونکہ ان کا جیسے ہمارے ہاں آم پسندیدہ ہے وہاں کھجور پسندیدہ ہے. آپ نے کہا ہاں ہے لیکن کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. 12 ہاتھ. ایک عرب مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تم کہتے ہو 130 فٹ کا قد ہوگا جنت میں، تو ہم تو اس 5.25 فٹ پہ بھی راضی ہیں، تو اتنے لمبے قد کو لے کے ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنت میں اللہ تیری شادی کرے گا جنت کی حوروں سے، ان کا قد ہے اللہ کے فضل سے 130 فٹ. تو چلا گیا 5.25 فٹ تین تو اس نے بوجھ پا کے بھول جاؤنا کہ میرا خامل ہے کہ انہوں نظر ہی نہیں آنا کہ مولانا ظفر صاحب کدے گئے. وہ پیسوں دیں دی رہا میرا ظفر کتنے گیا، میرا ظفر کتنے گیا. پتہ لگا 100 جوڑے دیئے بچ بیٹھو یا چپ کر کھپی جانا بیگم مینوں کاٹتا سج مینوں کاٹتا سج. میں کہا بے وقوف آدم علیہ السلام کا قد اللہ نے 130 فٹ بنایا تھا. 60 ہاتھ 60 ذراعاً 130 فٹ بنتا ہے. اور اماں حوا کا قد 130 فٹ بنایا تھا. اور پھر جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ ایسے ہی واپس کرو. یہ تو گھستے گھستے ہم اس قد پہ آ گئے ایسے ایسے. ایک زمیندار نے مراسی کو کہا میرے گھوڑے نو مالش کر. مراسی بڑی کولی جی نازک جی قوم ہوندی. وہ تھوڑی دیر تک لگا رہا. زمیندار گھر گیا وہ بھی سو گیا. پچھو گھوڑے نے چور لے گئے. صبح اس کی آنکھ کھلی اس ویکھیا گھوڑا کوئی نہیں لبے مر گیا. وہ گھر گیا خرگوش لا کے نا رسا باندھ کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا. اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے سائیں آئے کھل ہوتا ہے. وہ پھٹے منہ تیرا گھوڑا ہے یہ تو خرگوش ہے. کہ سائیں گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 آیا کرو. یہ ٹائم نے 10,000 سال ہماری مالش کی ہے تو ہمیں چھیلتے 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 یہاں تک لایا ہے. آگے اور بھی نیچے کر جائے گا اور پھر میرا اللہ ایوں واپس کرے. جب اعلان ہوگا کہ کامیاب ہو گیا اور جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور پیپر سیدھے ہاتھ میں آ گیا بس اس کے ساتھ ہی یہ یوں نکلے گا جیسے وہ کرین میں سے ڈنڈا نکلتا نا. آپ کرینوں میں سے آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی تو یہ یوں اٹھے گا اور 130 فٹ پہ جا کے مکمل ہوگا. پھر اللہ اس کو جنت کے جوڑے پہنائے گا. کوئی عورت کامیاب ہوئی ہے تو 130 فٹ پہ جائے گی اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا. سر پہ تاج سجائے گا. ہاتھوں میں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں، ہاتھوں میں کنگن ہوں گے. جنت میں مردوں کو سونے کا زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گی. عورتیں بھی زیور پہنیں گی اور مرد بھی زیور پہنیں گے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو جنت میں زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا. یہ اس قربانی کا بدلہ ہے جو دنیا میں اللہ نے کہا سونا نہیں کا ٹھیک ہے میرے مولا نہیں پہن، ریشم نہیں ٹھیک ہے میرے مولا ہم قریب بھی نہیں جائیں گے. تو اللہ کہے گا اب یحلون فیہا من اساور من ذہب. آجا آج میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں، سونے کا تاج سجاتا ہوں. اس کا ادنا موتی توڑ کے زمین پہ ڈالو، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی. جنت کی لڑکی 130 فٹ اور اس کے سر کے بال یہ نہیں کہ موٹے ہیں آتے مک جاندے ہیں. یہاں سے شروع ہوتے ہیں سر سے اور پاؤں کی ایڑی کا آ کے بوسہ لیتے ہیں ایسے 130 فٹ. آپ شعر جیسے گرتی ہے اور اس میں نور ہے اور چمک ہے اور خوشبو ہے اور مہک ہے. ایک بال توڑ کے جامعہ خالد بن ولید میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے گا، خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی. وہ چہرے کی ایک جھلک زندوں کو دکھا دے میرے رب کی قسم زندہ مردہ ہو جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے. مردوں سے بات کرے ان میں زندگی کی روح توڑ جائے. وہ پورا انگلی کا سورج کو دکھائے سورج غروب ہو جائے نظر نہ آئے. ساس سمندر میں تھوک ڈالے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے. اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے پر چلو زور لا کے تھوڑا پھو پھو کر دے.
میرے 2-3 سال سے سفر رکے ہوئے سر درد کی وجہ سے، پہلے ہر سال سفر اور کوئی نہ کوئی سمندری سفر اس کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ میں جب سمندر کی وسعت میں آتا تو میں جہاز پہ کھڑا ہوا اس حدیث کو سوچتا تھا، یا اللہ تو نے کیا بنا دیا ہے جنت کو کہ جنت کی لڑکی یہاں ایک تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے اور بحر الکاہل فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، اور جنت کی لڑکی کی ایک تھوک اسے شہد میں تبدیل کر دے۔ کیا کمال ہے میرے رب کا، کیا کمال ہے میرے رب کا۔ اور اللہ کو وہاں حور بنانے کے لیے کوئی شادی نہیں کروانی پڑتی کہ آج حور دی اماں نو حمل ہو گیا تو ہوں حور دی اماں دے گھر حور جم پئی ہے تو اب وہ اس کے پوتڑے دھو رہی ہے، اس کے پیشاب دھو رہی ہے، اس کے پخانے دھو رہی ہے، پھر اس کو دودھ پلا رہی ہے، پھر اس کو وہ کپڑے پہنا رہی ہے، پھر آج 2 فٹ کی ہے، آج 2.25 فٹ ہے، آج 4.25 فٹ ہے۔ نہیں، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء اور خلق ہے تدریجاً بنانا، انشاء ہے یوں بنانا، ایک دم بنانا انشاء وہ صرف اللہ کر سکتا ہے، اور خلق ترتیب اور تدریج۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، با یا دال خا، بیدخ، نہر نہیں دریا، نہر کو ہم ادھر نہر بنا دیتے ہیں، جنت کے دریا ہیں، نہر دریا کو کہتے ہیں، اردو میں نہر چھوٹے سطح کے پانی کو کہتے ہیں 2 کناروں کے درمیان، اور عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں۔ شہد کے دریا ہیں، دودھ کے دریا ہیں، پانی کے دریا ہیں، شراب کے دریا ہیں۔ یہاں شراب چھوڑی، جھوٹ چھوڑا، زنا چھوڑا، اللہ کو راضی کیا۔ اللہ جنت میں میں نوشی کے 3 درجے بتاتا ہے کہ پینے پلانے کی محفل ہے۔ پہلی محفل ہے نیچے والے جنتیوں کی، ان کو بھی نوکر بھی ملیں گے، حوریں بھی ملیں گی، خادم بھی ملیں گے، لیکن فرق بتانے کے لیے تعبیر میں فرق ہے۔ تعبیر ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پئیں گے۔ وہ کوئی پانی بھی ہے اسے پسند، خود ڈالا اور پھر اٹھایا اور پیا۔ اس سے اوپر درجہ ہے، اس سے اوپر درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں وہ خود نہیں ڈال رہے، ان کو ڈال کے دیا جا رہا ہے۔ دینے والے فرشتے بھی ہیں، دینے والے غلام بھی ہیں، دینے والی جنت کی حوریں بھی ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، تم بتائیں ان کے ہاتھوں کا لمس کیسا ہوگا؟ وہ جن ہاتھوں میں گلاس ہوگا، وہ جو وہ ہاتھ تمہاری طرف جو بڑھے گا اور تمہیں گلے لگائے گا، وہ ہاتھ پتہ کیسا ہے؟ وہ جو ہاتھ تمہیں جام پیش کرے گا، وہ ہاتھ پتہ کیسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سے انگلی کا پورا سورج کو دکھاؤ تو سورج بے نور ہو جائے گا۔ تو ابن عباس نے اس پر اضافہ کر کے کہا جب پورے کا یہ حال ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ ایک وی آئی پی درجہ ہے، بہت عالی شان درجہ ہے، جس میں اکثر غریب ہوں گے، اور یہ میرے دین کے رکھوالے، اللہ ان کو وی آئی پی بنائے گا، یہاں تو ان کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، لیکن محشر کے دن اعلان ہوگا این الفقہاء، علماء کدھر ہیں؟ اس میں تو یہ امت بھی شریک ہے، بنو اسرائیل بھی شریک ہیں، اور پچھلی امتیں بھی شریک ہیں، ہر امت کے علماء کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ کا اعلان ہوگا این الائمہ، امام مسجد کدھر ہیں؟ امام مسجد صرف اس امت کے پاس ہیں، پہلی امتوں کو با جماعت نماز نہیں ملی، اس امت کو با جماعت نماز ملی ہے، تو امام مسجد جن کو یہاں روزانہ تاجروں سے گالیاں سننی پڑتی ہیں، روزانہ ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے، وہ میرے رب کے مصلی کو آباد کرتے ہیں، مسجد کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے تاجروں سے گالیاں بھی سنتے ہیں، بے عزت بھی ہوتے ہیں، اور
مسجد کی رونق بھی وہی ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بھی وہی ہیں. اور پھر اعلان ہوگا این المؤذنون، اذان دینے والے کدھر ہیں؟ جن کا کام ٹوٹیاں بھی صاف کرنا ہے، نالیاں بھی صاف کرنا ہے، ٹوائلٹ بھی صاف کرنا ہے. اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے کوئی اور رکھ لیں. تینوں تنخواہ کیڑی گل دی دیندے پے ہیں، چل ٹوٹیاں بھی صاف کر، نالیاں بھی صاف کر لو انہاں دیاں گالیاں سن لو. ہن اگلے تو نال ہونا کی ہے این المؤذنون، اذان والے. یہ بھی اسی امت کے پاس ہیں. اذان اس امت کو ملی، پہلوں کو نہیں. باجماعت نماز اس امت کو ملی، پہلوں کو نہیں. وہ اپنی نماز میں کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے چونکہ کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے. اس امت کو قرآن کا حفظ ملا. 7 سال کا بچہ بھی حافظ ہو جاتا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ ہو جاتا ہے. میرے مدرسے میں ایک بچے نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، فیصل آباد. آج کل وہ امریکہ میں ہوتا ہے. 1 مہینے میں قرآن یاد، 1 دن میں 1 پارہ پورا یاد کر، 1 دن میں 1 پارہ پورا یاد کرتا تھا. اللہ نے اس امت کو یہ دولت بخشی تو یہ باجماعت نماز پڑھتی ہے اور ان کی امامت ہوتی ہے. اذان، ہاں روزانہ دھکے کھانے ہیں، روزانہ گالیاں سننی ہیں. صفائی میں جائیاں، صفائی نہیں کی تھی، عجیب غلطی ہو گئی. تینوں تنخواہ کیڑی غلطی دینے ہیں؟ اس کو پتہ ہے میرا ٹھکانہ کوئی نہیں، چپ کر کے گالیاں سن لیتا ہے. آج سنو کیا ہو رہا ہے. اطول عناقہ، اذان دینے والے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے. دیکھو موت کے بعد کیا ہو رہا ہے. ان المؤذن لا يدود فی قبرہ، مؤذن کو بشارت ہو قبر کا کیڑا اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. قبر بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتی ہے لیکن مؤذن کو قبر ہاتھ نہیں لگائے گی، قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگائے گا. تیسری بات کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا میرے آپ کے نبی علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا سارے انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ اذان دینے والوں کو لباس پہنائے گا. شہید بھی بعد میں، صدیق بھی بعد میں، علماء بھی بعد میں. پہلے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر باقیوں کو پہنائے گا. آج VIP بڑا اوپر کا درجہ جہاں سارے یہی ہوں گے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہاں پلانے والا کون ہے؟ وہاں پلانے والا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. کیا کمال ہوگا، کیا کمال ہوگا کہ جہاں اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو. مزاجہ من تسنیم، جنت میں چشمے ہیں، رحیق، سلسبیل، کافور، معین، یہ جنت کے چشمے ہیں. ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم. ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم. جنت کے چشمے ہوں یا دودھ شہد شراب کی نہریں ہوں، یوں انگلی ڈالو اور آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دو، اس انگلی پر پانی کی تری باقی ہے. وہ معین ہو، سلسبیل ہو، وہ رحیق ہو، وہ کافور ہو، وہ شہد ہو، وہ دودھ ہو، وہ پانی اور شراب ہو. آسمان دنیا پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کرے پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. اس سے عالی شان یہ جو جتنے دریا ہیں اور چشمے ہیں یہ زمین پر بہتے ہیں، کھدے ہوئے نہیں، پانی کے اوپر چلتا ہے. ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، کنارہ کوئی نہیں ہے، بغیر کنارے کے چلتے ہیں. اتنے بڑے بڑے دریا ہیں کہ اس میں جو جنتی کی کشتی چلے گی وہ اس دنیا سے بڑی ہوگی. 24,000